اس کے ساتھ ہی اس سبق کے آخر میں فعل کی تقسیم ثانی کے آخر میں مصنف نے ایک فائدہ بیان کیا ہے، اور یہ فائدہ آپ کو ہر جگہ فائدہ دے گا۔ اس کو بھی ذرا توجہ سے سمجھ لیں۔ وَهَذِهِ التَّقَاسِيمُ الَّتِي جَرَتْ فِي الْفِعْلِ تَجْرِي أَيْضًا فِي الْإِسْمِ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے افعال میں حرف صحیح اور حرف علت کے اعتبار سے تقسیم بیان کی ہے، یہ اسی طرح اسم میں بھی یہ تقسیم جاری ہوتی ہے، یعنی صحیح کی تینوں قسمیں سالم، محمود، مضاعف، یہ بھی اسماء میں پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح معطل کی جو اقسام ہیں یہ بھی ساری کی ساری اس میں اسماء میں پائی جاتی ہیں۔ مثال ہے اجوف ہے، ناقص ہے، لفیف مفروق ہے، مقرون ہے۔ تو یہ سب جس طرح افعال میں جاری ہوتے ہیں اسی طرح یہ اسماء میں بھی جاری ہوتے ہیں۔ مثالوں سے آپ سمجھ جائیں گے۔ فرمایا نحو شمس، بلکہ اس عبارت کا ترجمہ بھی کر لیں۔ وَهَذِهِ التَّقَاسِيمُ الَّتِي جَرَتْ فِي الْفِعْلِ، اور افعال کی یہ تقسیم جو فعل میں ہوتی ہے، تجری ایضاً فی الاسم، اسی طرح اسم میں بھی جاری ہوتی ہے۔ نحو شمس، جیسے شمس، یہ صحیح کی مثال ہے۔ وَوَجْهٌ، یہ مثال کی مثال ہے۔ وَیَمَنٌ، اور یہ مثال یائی کی مثال ہے۔ وَقَوْلٌ، یہ اجوف کی مثال ہے۔ سیفٌ، یہ اجوف یائی کی مثال ہے۔ دلوٌ، یہ ناقص واوی کی مثال ہے۔ ظبیٌ، یہ بھی ناقص یائی کی مثال ہے۔ اور اس سے آگے وَوَحْیٌ، یہ لفیف مفروق کی مثال ہے۔ وَجَوٌ، لفیف مقرون کی مثال ہے۔ حیٌ، بھی لفیف مقرون کی مثال ہے۔ امرٌ، محموز کی مثال ہے اور محموز الفا کی مثال ہے۔ وَبِئْرٌ، یہ محموز العین کی مثال ہے۔ نبأٌ، یہ محموز اللام کی مثال ہے۔ حد، یہ مضاعف کی مثال ہے۔ اور بلبل، یہ جو ہے وہ مضاعف رباعی کی مثال ہے۔ ان سب کے معنی بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ شمس معنی سورج، وجہ معنی چہرہ، یمن معنی داہنا، اور اسی طرح قول کا معنی ہے کہنا۔ سیف معنی ہے تلوار، دلو معنی ڈول، اور ظبی معنی ہرن۔ وحی معنی پیغام، اور جو معنی فضا، خلا، اور اسی طرح حی کا معنی زندہ۔ امر کا معنی ہے حکم، اور بئر کا معنی ہے کنواں۔ نبأ کا معنی ہے خبر۔ حد کا معنی کم کرنا، اور بلبل کا معنی منتشر کرنا، خراب کرنا۔ پیارے طلباء کرام، امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ اگر آ گئی ہے تو پھر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔